لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وعظم بين الماء والدين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المصطفين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة والأعداء المجموعين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. شکر خدا اور رسول کے بعد اس عظیم ولادت بسعادت شہزادی کونین بنت رسول الثقلین راضیہ مرضیہ صدیقہ طاہرہ بطول حضرہ انسیۃ الحورا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے بارگاہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ تبریک تہنیت اور مبارکبادی عرض کرتا ہوں. اس کے بعد آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یوم مدرس ڈے کی بھی مبارکبادی عرض کرتا ہوں. ویسے تو 1908 میں مدرس ڈے کی شروعات ہوئی، لیکن جب ایران میں انقلاب آیا تو آیت اللہ خمینی نے فرمایا کہ اگر کسی دن کو ماں کے دن سے منسوب کیا جا سکتا ہے تو صرف 20 جمادی الثانی کی تاریخ ہے. یہ انسان کی زندگی میں سب سے محترم جو رشتہ ہوتا ہے وہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے، اور اس پوری کائنات میں جناب حوا سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک شہزادی کونین سے محترم ماں اس کائنات میں نہیں آئی. اسی لیے آج ہم اپنی تمام ماؤں کو بھی یوم مادر کی مبارکبادی دیتے ہیں، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، اور اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی سلامتی کے لیے سب مل کر صلوات پڑھیں. محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ کوثر ہے، قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ ہے سورہ بقرہ، اور سب سے مختصر ترین سورہ جو قرآن مجید کا ہے اس سورہ کا نام ہے سورہ کوثر. کہ صرف 3 آیتیں ہیں اس سورہ میں، اور اللہ نے اس سورہ میں 3 قافیوں کو بیان کیا ہے. کوثر، ونہر، ابتر، یہ 3 قافیہ ہے جس کو اللہ نے استعمال کیا. سب سے پہلے اس سورہ کے فضائل کو سنیں کہ اس سورہ کے فضائل کتنے. اگرچہ ایک چھوٹا سا مختصر سورہ ہے، لیکن عظمت میں، بلندی میں، فضائل میں اور مفاہیم میں یہ بہت بڑا سورہ ہے. اور اسی لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ حدیث اس میں مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی واجب یا مستحب نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کرے تو پیغمبر اسلام قیامت کے دن اس شخص کو حوض کوثر سے سیراب کریں گے، اور وہ شجر طوبہ کے پاس پیغمبر اسلام کے ساتھ ملاقات کریں گے. جتنا جو شخص چاہتا ہے کہ خواب میں پیغمبر اسلام کی زیارت ہو تو شب جمعہ میں 1000 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں.
اسی طرح جو شخص فقیر اور محتاج ہو گیا اور چاہتا ہے کہ دولت مند ہو جائے تو شب چہارشنبے کو 440 تسبیح سورہ کوثر کی پڑھیں۔ اسی طرح جو لوگ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو دکان کھولنے کے بعد ایک تسبیح سورہ کوثر کی پڑھ لیں، تو اس سے رزق میں کثرت ہوگی اور برکت ہوگی۔ اس طرح دنیا میں دشمن بھی ہوتے ہیں ہم سب کے، تو جو شخص اپنے دشمن سے بچنا چاہتا ہے، جب دشمن سامنے ہو تو دشمن کی طرف دیکھ کر 9 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر کے اس کی طرف گھومے، تو اس طرح انسان دشمن کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سورہ کوثر کی شان نزول کو اگر ہم دیکھیں، یعنی کیوں یہ سورہ نازل ہوا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو سورہ کوثر کے لیے ہے کہ جتنے بھی لفظوں کو اللہ نے اس میں استعمال کیا ہے یہ سب یونیک ہیں اور انوکھے ہیں، اور صرف یہیں پر اللہ نے استعمال کیا قرآن میں، اس کے علاوہ نہیں کیا۔ آتینا کا لفظ صرف یہیں پر ہے، کسی سورے میں نہیں ہے۔ کوثر کا لفظ صرف اسی سورے میں ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ ونہر کا لفظ، فصلے کا لفظ صرف اسی سورے میں اللہ نے استعمال کیا ہے، اور اس کے علاوہ کہیں پر بھی اللہ نے استعمال نہیں کیا ہے۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے، اور اس وقت کہ جب پیغمبر اسلام کے زمانے میں مکے میں لوگ بڑے بڑے شاعر ہوا کرتے تھے، اور ایک ایک کلام کہتے تھے 40 بند کا کلام، اور ان کے کلاموں کو بڑے شعراء کے سامنے پڑھا جاتا تھا، تو ان میں جس کا سب سے اچھا اور چنندہ کلام ہوتا تھا تو اس کو خانہ کعبہ کے اوپر آویزاں کر دیا جاتا تھا اور لٹکا دیا جاتا تھا۔ تو اس وقت جتنے بھی بزرگ شعراء تھے عرب کے، ان سب کے 7 معلقات مشہور تھے، یعنی 7 ایسے قصیدے جس کو خانہ کعبہ کے چاروں طرف لٹکایا گیا تھا، اور اس کا کوئی جواب نہیں لا سکا، کیونکہ رات کو قصیدے کو لٹکا دیا جاتا تھا کعبے پر، اور صبح تک اگر کوئی اس کا جواب لے آئے تو پھر اس کو ہٹا کر دوسرا قصیدہ لگا دیا جاتا تھا کہ اس کا کوئی جواب لے کر آئے۔ تو 7 قصیدے تھے جو کہتے ہیں 7 معلقات، یہ کعبے کے چاروں طرف لٹکائے گئے تھے، اور اس کا کوئی جواب نہیں لا سکا ان ساروں قصیدوں کا۔ ایسے بڑے قصیدے جس میں 40 بند تھے۔ تو جب سورہ کوثر نازل ہوا ہے تو پیغمبر اسلام شیب ابی طالب میں تھے، آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، اور لوگوں سے ملنا جلنا، خرید و فروخت سب کچھ بند تھا۔ تو جب یہ سورہ نازل ہوا ہے تو پیغمبر اسلام نے جناب ابو طالب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ چچا یہ سورہ نازل ہوا ہے، جائیے اور جا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر اس سورے کو لٹکا دیجیے۔ جناب ابو طالب گئے اور رات میں سورہ کوثر کو لٹکا دیا۔ جب صبح ہوئی اور مکے کے بڑے بڑے ادبا اور شعراء نے دیکھا کہ یہ کیسا سورہ ہے کہ اس کا دیکھ کر کے سب انگشت بلندہ رہ گئے اور حیرت زدہ رہ گئے کہ کیسا سورہ ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، اور سب کو ایک آواز ہو کر کہنا پڑا ما ھذا کلام البشر، یعنی یہ ایسا کلام ہے کہ جو انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ ما فوق البشر کا کلام ہے، انسان کا کلام یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے لوگوں نے سارے قصیدوں کو اتار دیا، 7 قصیدے اتار دیے گئے، اور سورہ کوثر کو خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دیا گیا کہ اس کا کوئی جواب لائے، لیکن نہ اس وقت کوئی جواب لا سکا، نہ آج تک کوئی جواب لا سکا۔ تو آپ سوچیں کہ جب اس سورہ کوثر کا کوئی جواب نہ لا سکا تو جس بی بی کی شان میں یہ سورہ آیا اس کا کیا جواب لا سکا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو آج تک اس سورہ کوثر کا کوئی جواب نہ لا سکا کہ انا اعطیناک الکوثر، اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، انا شانیک هو الابتر۔ اور جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مقتول نسل ہے، یعنی ان کی نسل نہیں چل سکے گی، ابتر کا مطلب ہے جس کی نسل نہ چل سکے، اس کا ونش نہ چل سکے، تو اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو ابتر ہے تو وہی ابتر ہے کہ جو آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں۔ لہذا اس سورے کو پیغمبر اسلام نے خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ اب اس سورے کے شان نزول کے لیے ملتا ہے
کہ جب مکے میں مشرکین کا جو سردار تھا عاص بن وائل جس کا نام تھا، جو عمر عاص کا باپ تھا، عاص بن وائل، بعظمت بی بی فاطمۃ الزہرا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عاص بن وائل جو مشرکین میں بزرگ تھا اور سردار تھا مشرکین کا، اس نے جب دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے بیٹوں کی ولادت ہوئی، عبداللہ، طیب، طاہر، قاسم، لیکن یکے بعد دیگرے سب بچپنے میں ہی فوت ہو گئے اور سب کا انتقال ہو گیا بچپن میں، تو جب اس نے دیکھا کہ ان کے سارے بیٹے مر گئے ہیں تو اب وہ طعنہ دینے لگا اور وہ کہنے لگا کہ یہ تو ابتر ہے، یعنی ان کی نسل نہیں چل سکے گی، جو بیٹے سب مر گئے تو اب نسل کیسے چلے گی، لہٰذا ان کی نسل بھی نہیں چل سکے گی اور نہ ان کا دین چل سکے گا، نہ ان کی شریعت چل سکے گی، نہ ان کا مشن چل سکے گا، نہ ان کا پیغام چل سکے گا، نہ ان کا سندیش چل سکے گا۔ جو دین لے کر آئے ہیں، جس کام کو لے کر آئے ہیں، اب یہ سب بند ہو جائے گا، اس لیے کہ سارے بیٹے تو مر گئے، اب ان کے مشن کو آگے لے کر کون جائے گا۔ لہٰذا جب اس نے طعنہ دیا تو اللہ نے سورہ کوثر کو نازل کیا کہ تم کہہ رہے ہو کہ میرا نبی ابتر ہے، لیکن یہ ابتر نہیں ہے، صاحب کوثر ہے، میرا نبی ابتر نہیں ہے۔ اور اسی وقت پیغمبر اسلام کے یہاں شہزادی کونین کی ولادت ہوئی، اور اس طرح سے اللہ نے جو ابتر کا طعنہ دے رہے تھے ان سب کو یہ بتایا کہ اللہ تم ابتر کہہ رہے ہو، لیکن اللہ ایک ایسی بیٹی اپنے نبی کو عطا کرے گا کہ جن کی نسل صبح قیامت تک چلے گی۔ بیٹے کے ذریعے بھی اس طرح نسل نہیں چلی جس طرح پیغمبر اسلام کی نسل بیٹی کے ذریعے سے چلی۔ دو طرح سے نسل چلی ہے شہزادی کونین کی، ایک تو نسل عام ہے، نسل عام میں دنیا بھر کے سارے سادات آ گئے، یہ نسل عام، اور نسل خاص میں 11 امام ہیں کہ جو شہزادی کونین کی نسل میں ہیں اور آپ کے بیٹوں میں۔ اب دیکھیں کس طرح سے اللہ نے اہتمام کیا ہے اس نور جناب زہرا کو اور نور جناب سیدہ کو، آسمان سے اور جنت سے جب اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ نے کیا اہتمام اور کیا انتظام کیا ہے۔ جتنے بھی ائمہ کا نور ہے، ہمارے 12 اماموں کا جو نور ہے، اللہ نے کس طرح اس کو زمین پر بھیجا، حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا اور یکے بعد دیگر نبیوں سے وہ پاک صلبوں اور رحموں سے منتقل ہوتا ہوا وہ نور چلا، اور وہ نور آیا جب جناب عبد المطلب کی صلب میں تو اس کے 2 حصے ہو گئے، ایک جناب عبداللہ کی طرف، دوسرا جناب ابو طالب کی طرف، اور اس کے بعد جناب ابو طالب کی طرف جو نور آیا اس سے ہمارے 12 امام کا نور آ گیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جناب فاطمہ کے نور کو اللہ نے کیسے بھیجا ہے، جناب سیدہ کے نور کو اللہ نے کیسے بھیجا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیا انتظام کیا کہ اللہ نے اس نور کو کسی بھی نبی کی پیشانی میں نہیں رکھا، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کی صلب میں اللہ نے نور زہرا کو نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے اس نور کو بیت المستور میں حجاب در حجاب، حجاب در حجاب، اللہ نے بیت المستور میں اس نور کو رکھا، اور جب اس نور کو نازل کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے جب حضرت موسیٰ کو توریت دینا چاہی تو اللہ نے کہا موسیٰ اگر توریت چاہیے تو کوہ طور پر آنا ہوگا، لہٰذا نبی کو کوہ طور پر بلایا کہ سفر کر کے کوہ طور پر جائیں تو توریت ملے گی۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ عیسیٰ اگر انجیل چاہیے تو کوہ اکلیل پر آنا ہوگا، اور جب کوہ اکلیل پر جائیں گے تو ان کو انجیل دی جائے گی۔ اسی طرح حضرت داؤد کو زبور ملی، لیکن کب؟ جب وہ سفر کر کے گئے تب کتاب ملی، لیکن جب قرآن کے نزول کا وقت آیا تو اللہ نے کہا کہ میرے نبی اے جبریل اب میں اپنے نبی کو زحمت نہیں دوں گا۔ موسیٰ کو بلایا کتاب دینے کے لیے، عیسیٰ کو بلایا، داؤد کو بلایا، لیکن اپنے نبی کو زحمت نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ صرف میرا نبی ہی نہیں ہے
بلکہ یہ میرا حبیب بھی ہے، یہ میرا محبوب بھی ہے۔ لہٰذا جبریل اب تم دیکھو میرا نبی کہاں کہاں ہے، جہاں جہاں میرا نبی ہے وہاں وہاں آیتوں کو لے کر جاؤ۔ اگر نبی گھر میں ہے تو آیت کو گھر میں لے کر جاؤ، اگر نبی سفر میں ہے تو آیت کو سفر میں لے کر جاؤ، اگر نبی میدان میں ہے تو آیت میدان میں لے کر جاؤ، اگر نبی مسجد میں ہے تو آیت کو مسجد میں لے کر جاؤ۔ لہٰذا آیت ولایت کو لے کر جاؤ، آیت تطہیر کو لے کر جاؤ، آیت بلغ کو لے کر جاؤ، آیت انذار کو لے کر جاؤ۔ لہٰذا جبریل دیکھتے رہے نبی کہاں کہاں ہے، وہاں وہاں آیتوں کو لے کر گئے۔ لیکن جب نور زہرا کو بھیجنے کا وقت آیا تو اللہ نے آواز دی، اے میرے نبی تحفہ زہرا نہ بھیجوں گا کبھی جبریل سے، اے محمد اس کی خاطر تم کو آنا چاہیے۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ نے کہا کہ میں جبریل سے اس نور کو نہیں بھیجوں گا، نبی اگر بیٹی چاہیے تو آپ کو خود فرش سے عرش پر آنا ہوگا۔ اور پیغمبر اسلام معراج کی شب گئے ہیں اس نور کو لینے کے لیے، اور اس سے پہلے بھی اللہ نے اہتمام کیا کہ حکم دیا کہ 40 دنوں تک جناب خدیجہ سے جدا رہیں، عبادت کریں، اعتکاف کریں، اور 40 دنوں تک فاطمہ بنت اسد کے گھر میں رہے پیغمبر اسلام۔ اور اس کے بعد جب معراج پر گئے ہیں تو وہ نور جناب سیدہ جو ایک سیب کے اندر تھا وہ نور آپ کو عطا کیا گیا، وہ سیب عطا کیا گیا، اور جب سیب کو آپ نے تناول فرمایا اور واپس آئے ہیں تو شہزادی کونین کا نور اس کائنات میں ظاہر ہوا۔ اور جب حاملہ ہو گئی جناب خدیجہ تو جناب خدیجہ الکبریٰ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ سیب کو کھایا پیغمبر اسلام نے اور جب حاملہ ہوئی ہے جناب خدیجہ تو اس وقت جناب خدیجہ کو ضرورت تھی کہ عورتیں ان کی سہیلیاں آئیں مدد کے لیے، لیکن سب نے آپ کے پاس آنے سے انکار کر دیا، اور سب نے یہ کہا کہ کیونکہ آپ نے ایک یتیم کے ساتھ شادی کی۔ ہم سب نے منع کیا تھا کہ آپ یتیم کے ساتھ شادی نہ کریں، لیکن آپ نے یتیم کے ساتھ شادی کی، اس لیے ہم کوئی نہیں آئے۔ اس لیے کہ جب پیغمبر اسلام گھر میں آئے تو کیا دیکھا کہ جناب خدیجہ کسی سے بات کر رہی، کوئی ہے نہیں لیکن بات کر رہی ہے، تو پوچھا کہ خدیجہ کس سے بات کر رہی ہے؟ تو جناب خدیجہ نے کہا کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے اس سے بات کر رہی ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ خدیجہ یہ بیٹا نہیں ہے بلکہ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ایک بچی ہے۔ تو جناب سیدہ وہ ہے کہ جب ماں کی شکم میں تھی تبھی ماں کی تنہائی کو دور کر رہی تھی اور ماں کے ساتھ ہم کلام تھی، اور جب وقت ولادت آیا ہے تو اب ہمارے یہاں ہے کہ جب عورتوں کو اس زمانے میں ولادت کا وقت آتا ہے دائیوں کی ضرورت پڑتی تھی کہ دائیاں مدد کریں۔ آپ نے عورتوں کو پیغام کہلوایا جناب خدیجہ نے، لیکن سب نے انکار کیا کہ ہم نہیں آئیں گے۔ جب کوئی عورت مدد کے لیے نہیں آئی تو اللہ نے پاک بیویوں کو آسمان سے نازل کیا۔ جناب سارہ آئی، جناب ہاجرہ آئی، جناب آسیہ آئی، حوا آئی، جناب مریم آئی، اور جو کام دائیاں کرتی تھی اس کام کو ان پاک بیویوں نے کیا۔ اب جناب خدیجہ بیان کرتی ہیں کہ جیسے ہی میرے شکم سے بچی کی ولادت ہوئی ہے اور ان کا اس شکم سے باہر آئی ہے تو وہ جس حجرے میں تھی وہ پورا حجرہ نور سے بھر گیا، بقعہ نور بن گیا، اور میں نے دیکھا کہ 10 حوریں جنتی طبق لے کر میرے پاس آئی ہیں، اور اس طبق میں 2 کپڑے ہیں جو سفید ایسے کہ دودھ سے زیادہ سفید، اور ایسی خوشبو تھی ان کپڑوں میں جو مشک و عنبر میں بھی وہ خوشبو نہیں ہوتی، اور ایک کپڑے سے ان حوروں نے شہزادی کونین کو لباس پہنایا اور وہ کپڑا اٹھایا، اور دوسرے کپڑے سے آپ کا مقنا بنایا، جو پردہ ہوتا ہے اسے بنایا، اور یہ بنا کر بتایا کہ جو عورت کنیز زہرا خود کو کہے گی وہ ہرگز بے پردہ نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ ابھی ولادت ہو رہی ہے، لیکن پردے کا یہ اہتمام ہے کہ اسی وقت پردہ آپ کو پہنا دیا گیا اور آپ کو پردہ اڑا دیا گیا۔ تو اس طرح سے جناب سیدہ ظاہر ہوئی، نور اس کائنات میں ظاہر ہوا۔ اب جو کوثر سے مراد کیا ہے اس میں بڑا اختلاف ہے۔ تفسیر کبیر میں علامہ فخر رازی جو اہل سنت کے بزرگ مفسر قرآن، انہوں نے کوثر کے 15 معنی کیے ہیں کہ کوثر کا مطلب کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کوثر کا مطلب ہے نبوت، کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی ہم نے آپ کو نبوت عطا کی۔
کبھی انہوں نے بیان کیا کوثر سے مراد ہے صحابہ کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی ہم نے آپ کو صحابہ عطا کیے. کبھی انہوں نے لکھا ہے کوثر سے مراد ہے حوض کوثر. کبھی لکھا ہے کوثر سے مراد ہے علماء کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کی امت میں بہت سارے علماء عطا کیے. تو بہت سارے معنی مفسرین نے کوثر کے کیے ہیں. تو اگر سمجھنا ہے کہ کوثر کا مطلب ہے کیا تو ایک مثال اور ایک ایگزامپل سے سمجھیں کوثر کا مطلب کیا ہے. اگر کسی انسان کے یہاں، کیونکہ یہ سورہ اسی وقت نازل ہوا جب بیٹے مر گئے تھے، تو اگر کسی انسان کے یہاں خدا نہ خواستہ اولاد ڈیتھ ہو جائے اور اولاد مر جائے، بیٹا مر جائے، تو پرسہ دینے کے لیے آپ جائیں گے تو آپ کس طرح سے پرسہ دیں گے؟ کیا اس طرح پرسہ دیں گے کہ صبر کرو کہ اگر بیٹا مر گیا تو اللہ تم کو ایک حوض دے گا، اس طرح پرسہ دیں گے؟ کیا اس طرح پرسہ دیں گے بیٹا مر گیا صبر کرو تم کو دلاسا دیتے ہیں اور تم طاقت رکھو کہ اللہ اس بیٹے کے بدلے میں تم کو دوست عطا کرے گا، بیٹا مر گیا اللہ تم کو دولت عطا کرے گا، اللہ تم کو منصب عطا کرے گا، اس طرح پرسہ دیں گے؟ نہیں. اگر کسی کا بیٹا مر جائے تو جب پرسہ دیں گے تو کہیں گے بیٹا مر گیا صبر کرو اللہ اس کے بدلے میں دوسری اولاد دے دے گا. تو اللہ پیغمبر اسلام کو یہی کہہ رہا ہے میرے نبی اگر بیٹے مر گئے ہیں تو آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، اللہ ایک بیٹی دے گا کہ اس سے نسل چلے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوثر سے مراد نسل کثیر ہے جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے ذریعے پیغمبر اسلام کی نسل چلی. لہذا کوثر سے مراد شہزادی کونین ہے. اور اسی لیے یہ شہزادی کونین کی عظمت ہے کہ جب بھی کلما شیعہ سنی سب کے یہاں روایت موجود ہے کلما دخلت فاطمہ الزہرا عند رسول اللہ قام علیہا، جب بھی شہزادی کونین جناب فاطمہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں جاتی تھی تو پیغمبر اسلام کھڑے ہو جاتے تھے. وہ اجلسا فی مجلسہ اور اپنی مقام پر بٹھایا کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، استقبال کے لیے آگے بڑھتے تھے اور اپنی جگہ پر پیغمبر اسلام بٹھا دیا کرتے تھے. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے اور آپ کی پیشانی پر بھی بوسہ دیا کرتے تھے. یہ سیرت پیغمبر اسلام میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ سیرت پیغمبر اسلام کی. تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی چھوٹا بچہ ہو تو بزرگ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، اور اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو تو بڑے کے لیے وہ ہاتھوں کو چومتا ہے، بڑے چھوٹے کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بڑے کے ہاتھوں کو چومتا ہے. لیکن پیغمبر اسلام یہاں پر پیشانی کو چوم رہے ہیں. یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ بیٹی ہیں اس لیے پیشانی کو چوم رہے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام ہاتھوں کو بوسہ کیوں دے رہے ہیں؟ ہاتھ کو تو بچہ بڑے کے ہاتھوں کو چومتا ہے، یہ عام طور پر رواج ہے. باقی ایسا کیوں ہے تو عجب نہیں. پیغمبر اسلام جواب دیں بیٹی ہے اس لیے پیشانی کو چوم رہے ہیں، اور فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ میری ماں ہے اس لیے ہاتھوں کو بوسہ دے. تو پیغمبر اسلام ہاتھوں کو بھی بوسہ دیتے تھے، پیغمبر اسلام پیشانی پر بھی بوسہ دیتے تھے. اب اس کو ایک اور طریقے سے آپ سمجھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اگر بیٹھے ہوں اور خاتم الانبیاء آ جائیں، ہمارے آخری نبی آ جائیں، تو کیا آدم بیٹھے رہیں گے؟ بتائیے. حضرت آدم کے لیے لازم ہے کہ تعظیم رسالت کے لیے کھڑے ہو جائیں. حضرت موسیٰ بیٹھے ہوں، حضرت عیسیٰ بیٹھے ہوں، 1,23,999 انبیاء بیٹھے ہوں اور پیغمبر اسلام آ جائیں تو سب کے لیے لازم ہے کہ تعظیم رسالت کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو 1,23,999 نبی جس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد خود جس بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائے انہیں فاطمہ زہرا کا. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آخر میں جو شاعر جو مصر طرح کے اوپر لکھا تھا اس ورس یہ مصرع تھا کہ زہرا کے سوا ہمیں ابیہا نہیں کوئی. یہ مطلب ہے کہ بیٹی کے احترام کو اٹھتا نہیں کوئی، بیٹی کے احترام کو اٹھتا نہیں کوئی. دنیا میں مثل فاطمہ زہرا نہیں کوئی، دنیا میں مثل فاطمہ زہرا نہیں کوئی. اور نسل کثیر آپ ہیں، کوثر بھی آپ ہیں. نسل کثیر آپ ہیں، کوثر بھی آپ ہیں. دونوں جہاں میں آپ کے جیسا نہیں کوئی، دونوں جہاں میں.
آپ کے جیسا نہیں کوئی. اور دیکھیے کہ جناب سیدہ کو جو ماں کہا پیغمبر اسلام نے، تو ماں کیوں کہا اس کی وجہ کو ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ماں کیوں کہا اور کچھ کیوں نہیں کہا پیغمبر نے بیٹی کو. تو اس واسطے رسول نے زہرا کو ماں کہا، اس واسطے رسول نے زہرا کو ماں کہا. ماں سے بڑا جہان میں رتبہ نہیں کوئی، ماں سے بڑا جہان میں رتبہ نہیں کوئی. سب سے بڑا رتبہ ماں کا، اس لیے اپنی بیٹی کو ماں کہا کہ سب سے بڑا رتبہ ہے. دیکھیے تنہا ہے نور فاطمہ لائے جسے رسول، تنہا ہے نور فاطمہ لائے جسے رسول. قوسین پر خدا نے بلایا نہیں کوئی، قوسین پر خدا نے بلایا نہیں کوئی. اور آگے رسول پیچھے علی درمیاں بطول، مباہلے میں آگے رسول پیچھے علی درمیاں بطول. اس آن بان شان سے نکلا نہیں کوئی، اس آن بان شان سے نکلا نہیں کوئی. اور لینے کو ذات خالق اکبر سے مشورہ. ہم سب جب خدا سے مشورہ لینا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ لینے کو ذات خالق اکبر سے مشورہ. تسبیح فاطمہ سا وسیلہ نہیں کوئی، تسبیح فاطمہ سا وسیلہ نہیں کوئی. اور جب شمعون کی یہاں گئی تھی جناب سیدہ، تو کس طرح مردوں کو زندگی ملی تھی کہ ان کی دعا سے مردوں کو ملتی ہے زندگی، ان کی دعا سے ملتی ہے مردوں کو زندگی، ان کی دعا سے ملتی ہے مردوں کو زندگی. بنت علی کے جیسا مسیحا نہیں کوئی، بنت نبی کے جیسا مسیحا نہیں کوئی. اور قرآن کی آیتوں میں کیا کرتی ہے کلام، قرآن کی آیتوں میں کیا کرتی ہے کلام. مثل کنیز فاطمہ زہرا نہیں کوئی، مثل کنیز فاطمہ زہرا نہیں کوئی. اور خود ساختہ جہان میں رہبر ملے بہت، خود ساختہ جہان میں رہبر ملے بہت. جس کو بنایا رب نے وہ مولا نہیں کوئی، جس کو بنایا رب نے وہ مولا نہیں کوئی. اور ممبر سے کہہ رہے تھے پیغمبر غدیر میں، ممبر سے کہہ رہے تھے پیغمبر غدیر میں، حیدر سے کائنات میں اونچا نہیں، حیدر سے کائنات میں اونچا نہیں کوئی. اور تصمیم ہے کہ روز ازل سے تابع قیامت کرو تلاش، روز ازل سے تابع قیامت کرو تلاش. زہرا کے سوا ام ابیہا نہیں کوئی، زہرا کے سوا ام ابیہا نہیں کوئی. مقطع ہے تعمیر ہوتا دیکھ روضہ بطول کا، تعمیر ہوتا دیکھ روضہ بطول کا. ناصر کے دل میں اور تمنا نہیں کوئی، ناصر کا. آئے ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. پروردگار بڑی رحمتوں برکتوں والی شب ہے، واسطہ ہے شہزادی کونین کا. ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. ہم سب کو اور ہماری تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیرت جناب سیدہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ جلد از جلد شہزادی کونین کے روزے کی تعمیر کے لیے حالات کو فراہم فرما. ہم سب کو آخرت میں شہزادی کونین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہمیں جو بے اولاد ہیں شہزادی کے صدقے میں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانے غیب سے عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما. پرچم اسلام کو سربلندی اور شرف عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. ہمارے مولا و آقا ہمارے سید سردار امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل فرما. ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلاموں جانثار و شمار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله. محمد و آل محمد صلوات.